قاسم نے سلطان محمد خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی سابقہ بے تکلفی کا بالکل اظہار نہ کیا، بلکہ شاہی آداب کے تمام تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے سلطان سے بات کی۔ 2 روز بعد جشن تاج پوشی تھا، چنانچہ سلطان نے کہا، قاسم بن ہشام، ہمیں سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن ینیچری کے دستوں کی وہ بغاوت نہیں بھول سکتی جس میں تمہارے والد اور بھاوت شہید ہوئے تھے، اور ہمیں اب بھی ان لوگوں کی طرف سے جو ینیچری میں اس وقت بغاوت پیدا کرنے کا باعث بنے تھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ پھر کہیں انتظام سلطنت کو درہم برہم کرنے پر تل نہ جائیں۔ اس مرتبہ ہم نے بروقت تمہیں اسی لیے طلب کیا ہے تاکہ پیش آمدہ خطرات پر نظر رکھی جا سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ینیچری کے ان لوگوں پر نظر رکھو جنہیں مشکوک سمجھا جا سکتا ہے۔ قاسم سلطان محمد خان کے ارادے پوری طرح بھانپ چکا تھا۔ سلطان ایک بار پھر قاسم کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپنا چاہتا تھا۔ خود قاسم کی نظر میں بھی یہ ضروری تھا کیونکہ سلطان مراد خان کی وفات کے ساتھ ہی اسے اس طرح کی خبریں ملی تھیں کہ ینیچری میں پھر بغاوت کا اندیشہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قاسم نے ذمہ داری قبول کر لی اور سلطان سے کہا، سلطان معظم، میں آپ کی بصیرت کی داد دیتا ہوں، خصوصاً جشن تاج پوشی کے موقع پر تقریبی عناصر پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ دراصل کچھ لوگ آپ کی شخصیت اور عزائم سے خائف ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں، اور ایسے لوگ جو کوئی بھی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ لوگ شہنشاہ قسطنطنیہ کے پروردہ اور خاص آدمی ہیں۔ قاسم سلطان کے ساتھ دیر تک بہت سے خفیہ معاملات پر بات چیت کرتا رہا اور پھر وہاں سے اجازت لے کر واپس آ گیا۔ اور پھر سلطان محمد خان کی تاج پوشی کی تقریب بھی تاریخ عثمانیہ کی ایک کبھی نہ بھلائی جانے والی تقریب ہے، جب سلطان اور قاسم بن ہشام کے تمام انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے اور دشمن عین تاج پوشی کے وقت اپنا کام دکھا گیا۔ سلطان محمد خان کا دربار لگا ہوا تھا، عمائدین سلطنت، وزرائے سلطنت، امراء اور شرفائے شہر قصر سلطانی کے دیوان عام میں جمع تھے۔ یہ ایک وسیع و عریض برآمدہ تھا جس کے چاروں طرف شرکائے تقریب کے لیے نشستیں لگائی گئی تھیں۔ اس وقت دیوان عام میں 1000 سے زیادہ افراد موجود تھے۔ سلطان کے سر پر تاج عثمانی سجا دیا گیا تھا اور شاہی خاندان کے افراد سب سے پہلے باری باری سلطان کو تاج پوشی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ چند بزرگ مرد اور خواتین کے بعد ملکہ سروین کی باری آئی۔ یہ سلطان مراد خان کی نوجوان ملکہ تھی جو شاہ سربیا لارڈ سٹیفن کی لاڈلی بیٹی تھی اور یورپین نسل ہونے کی بدولت انتہائی حسین و جمیل بھی تھی۔ ملکہ سروین سلطان محمد خان کو بہت اچھا سمجھتی تھی، شروع دن سے سلطان کے ساتھ اخلاص و محبت کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی۔ ملکہ سروین آگے بڑھی اور پھولوں کا تحفہ سلطان کے ہاتھوں میں تھمانے کے لیے تخت شاہی کے قریب آ کر رک گئی۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ دیوان عام کے باہر اچانک شور سنائی دیا۔ ملکہ سروین اپنی جگہ رک گئی، سلطان کے ماتھے پر شکنیں پڑیں اور وہ کسی قدر بڑا فوختہ نظر آنے لگا۔ اس نے حکم دیا، کون گستاخ ہے یہ جو ہمارے جشن تاج پوشی میں اپنی منحوس آواز کے ذریعے بدشگونی پھیلا رہا ہے؟ اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے لایا جائے۔ بہت سے سپاہی اپنی جگہوں سے بجلی کی سرعت کے ساتھ دیوان عام سے باہر کی جانب لپکے سلطان کی نظریں باہر کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں۔ سلطان کے چہرے پر حیرت و استعجاب کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ تمام اہل دربار اپنی اپنی جگہوں پر کسمسا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان کے سپاہی ایک بوڑھے خواجہ سرا کو بازوں سے پکڑ کر سلطان کے سامنے لے آئے۔ خواجہ سرا نے اپنے دونوں بازوؤں میں کوئی چیز اٹھا رکھی تھی جو کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے خواجہ سرا نے کوئی شیرخوار بچہ اٹھا رکھا ہو۔ بوڑھا خواجہ سرا زور زور سے روڑتا ہوا دربار میں داخل ہوا۔ اس نے عتاب شاہی کی ذرا بھر بھی پرواہ نہ کی اور وہ دربار میں داخل ہوا اور واویلا مچاتا ہوا سلطان کی خدمت میں پیش ہونے کی بجائے ملکہ سروین کے سامنے جا کر دھاڑے مارنے لگا۔ ملکہ پہلے ہی اسے پہچان کر حیران و ششدر کھڑی تھی۔ یہ اس کا خاص خواجہ سرا تھا، خادم خاص۔ ملکہ اس کے ہاتھوں میں شیرخوار بچہ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ وہ سب کچھ بھول کر روتے ہوئے خواجہ سرا کی طرف بڑھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یقیناً خواجہ سرا کے ہاتھوں میں ننھا شہزادہ تھا، سلطان محمد خان کا معصوم بھائی جو ابھی شیرخوار تھا اور ملکہ سروین کے بطن سے تھا۔ ملکہ زرد چہرہ لیے خواجہ سرا کی طرف بڑھی اور اپنے بچے کو اس کے بازوں سے چھین لیا۔ دربار پر اس واقعے سے عجیب ماحول طاری ہو چکا تھا۔ لوگ خواجہ سرا کے رونے اور بازوں میں بچے کو اٹھانے کے انداز سے اندازہ لگا چکے تھے کہ خواجہ سرا کے بازوں میں ملکہ سروین کے شیرخوار بچے کی لاش ہے۔ سلطان محمد خان کی عمر ابھی بمشکل 22 سال تھی۔ وہ اس صورتحال سے بری طرح سٹپٹا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا تھا۔ ملکہ نے جو ہی اپنے مردہ بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا، اس کی ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی جس سے پورا دربار لرز کر رہ گیا۔ ملکہ نے دیکھا کہ اس کا شیرخوار بچہ جس کی عمر 8 برس تھی مر چکا تھا۔ یہ اچانک کیسے مر گیا تھا؟ ابھی چند لمحے پہلے تو ننھا شہزادہ اپنی ماں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا تھا اور کھیل رہا تھا، پھر یہ اچانک کیسے ہوا کہ خواجہ سرا اس معصوم کی لاش اٹھا کر یوں اچانک دربار میں لے آیا؟ ملکہ حاضرین دربار کی پرواہ کیے بغیر رو رہی تھی۔ وہ ماں تھی اور ننھا شہزادہ اس کا لخت جگر تھا۔ سلطان بری طرح بوکھلا چکا تھا۔ یہ اس کا تخت نشینی کا پہلا دن تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خواجہ سرا سے حقیقت حال معلوم کرے۔
اس نے کسی قدر نرم لہجے میں خواجہ سرا کو مخاطب کیا۔ خواجہ سرا، یہ سب کیسے ہوا؟ ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس معصوم کے قاتل کو ابھی اور اسی وقت جہنم رسید کر کے اپنے ننھے بھائی کا انتقام لے سکیں۔ سلطان کے آخری الفاظ میں گرج تھی، لیکن خواجہ سرا کا بیان سن کر سلطان کے پاؤں تلے سے حقیقی معنوں میں تخت نکل گیا اور وہ اچھل کر نیچے فرش پر اتر آیا، اور اگلے لمحے پورے دربار نے اس تماشے کی آواز سنی جو سلطان نے بوڑھے خواجہ سرا کے چہرے پر رسید کیا تھا، کیونکہ خواجہ سرا نے سلطان سے کہا تھا، واہ سبحان اللہ، قاتل بھی پوچھتا ہے کہ ننھے شہزادے کو کس نے قتل کیا ہے۔ اہلیان دربار، میں دہائی دیتا ہوں، اس معصوم اور ننھی جان کو تمہارے سلطان نے قتل کروایا ہے، میں دہائی دیتا ہوں۔ خواجہ سرا زور زور سے چیخ رہا تھا۔ تمام اہلیان دربار مارے حیرت اور خوف کے سن ہو کر رہ گئے۔ خواجہ سرا نے بے حد بے باکی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے عتاب شاہی کو کھلم کھلا دعوت دی تھی۔ اس نے سر دربار تخت نشینی کے پہلے ہی روز سلطان محمد خان پر اپنے ننھے بھائی کے قتل کا الزام عائد کر دیا تھا۔ ملکہ سروین یہ خبر سن کر یکدم خاموش ہو گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلطان کو دیکھنے لگی۔ کچھ وقت کے لیے سلطان سمیت تمام دربار کو سانپ سونگ گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ملکہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے چیرخوار بچے کی لاش کو اپنے سینے سے بھینچ رکھا تھا اور وہ حسرت ناک نظروں سے اس سلطان کو دیکھ رہی تھی جس کی تاج پوشی پر آج مبارکباد دینے کے لیے وہ آئی تھی۔ بوڑھا خواجہ سرا ابھی تک دیوان عام کے فرش پر ننگے پاؤں کھڑا تھا اور اہلیان دربار اپنی سانسیں روک کے حکم سلطانی کے منتظر تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا سردار اپنی نشست سے اٹھا اور سلطان سے مخاطب ہوا، سلطان معظم، اہلیان دربار حکم شاہی کے منتظر ہیں اور سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور والا نے تخت نشینی کے پہلے روز ننھے شہزادے کی موت کا حکم کیوں کر صادر فرمایا۔ اب سلطان محمد خان کے لیے مزید خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک دم اپنی آواز سمیٹتا ہوا تخت شاہی کی جانب بڑھا اور انتہائی جارحانہ انداز میں تخت پر چڑھا، لیکن اس نے مسند پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر اپنے درباریوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر کسی زخمی شیر کی طرح گرجا، ہم حکم دیتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت معصوم شہزادے کے قاتل کو پابا زنجیر ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے کس شیطان کے حکم پر یہ منحوس اور مکروہ فعل سر انجام دیا ہے۔ ہم معصوم شہزادے کے قاتل کا سر خود اپنے ہاتھ سے قلم کریں گے۔ سپاہی اندرونی محل کی طرف دوڑتے چلے گئے، لیکن سلطان گھوم کر خواجہ سرا سے مخاطب ہوا، ہم ملکہ معظمہ کے خواجہ سرا کی گستاخی معاف کرتے ہیں اور خواجہ سرا سے دریافت کرتے ہیں کہ اسے کس طرح ننھے شہزادے کے قاتل کی بابت معلوم ہوا۔ اب خواجہ سرا بھی اپنی جذباتی کیفیت سے کسی قدر سنبھل چکا تھا اور کچھ سلطان کے رویے نے اسے احساس دلایا کہ اس نے بلا تحقیق نئے سلطان پر چھوٹے بھائی کے قتل کا الزام باندھ کر سر دربار اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ لیکن جو ہی سلطان نے اسے معاف کر دیا، اس کی جان میں جان آئی اور اس نے کامتی ہوئی آواز میں کہا، سلطان معظم، میری دہائی کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ننھے شہزادے کے قاتل نے شہزادے کو قتل کرنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ اس نے شہزادے کو سلطان معظم کے حکم سے قتل کیا ہے۔ خواجہ سرا کی بات سن کر سلطان لرز کر رہ گیا۔ اس نے گرجدار آواز میں بے اختیار ہو کر کہا، کون ہے وہ بدبخت جس نے ہم پر اتنا بڑا الزام لگایا اور جس نے اس معصوم کے خون سے ہاتھ رنگین کیے؟ سلطان کے چہرے پر جوانی کا جوش شاہی جاہ و جلال کے روپ میں ظاہر ہوا اور دربار میں موجود ہر شخص اپنی جگہ سہم کر رہ گیا۔ خواجہ سرا کی حالت اب پہلے سے بالکل مختلف تھی۔ وہ اپنے پچھلے رویے پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ پھر کہا، سلطان معظم، معصوم شہزادے کو ینیچری کے سپہ سالار نے شاہی کنیزوں کو آپ کا حکم کہہ کر حاصل کیا اور اس سفاک انسان نے 8 ماہ کی اس ننھی جان کو حمام میں پانی کے حوض میں غرق کر دیا۔ ایک دم پورے دربار کی توجہ ملکہ کی جانب مبذول ہو گئی، کیونکہ ملکہ کھڑی کھڑی چکرائی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سلطان فوراً آگے بڑھا، ملکہ سروین کو سہارا دیا۔ کچھ دیر بعد ملکہ اپنے کمرہ خاص میں شاہی طبیبوں کی زیر نگرانی اپنے بستر پر تھی۔ دربار ابھی تک برخاست نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے خواجہ سرا سے تمام واقعے کی تفصیل پوچھی اور ینیچری کے سپہ سالار کو پابا زنجیر اپنے حضور پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن اس سے پہلے کہ سلطان کے نئے حکم کی تعمیل کے لیے سپاہی روانہ ہوتے، خفیہ محکمے کا سربراہ بہرام خان ینیچری کے قاتل سپہ سالار کو گرفتار کر کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سپہ سالار بے خوفی کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا اور سلطان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے ینیچری کے سپہ سالار کی بے باکی پر حیرت کا اظہار بھی کیا اور اسے بے حد غصہ بھی آ رہا تھا، جس نے اپنے انداز سے یہی ظاہر کیا تھا کہ جیسے اس نے کوئی کام نہ کیا ہو، بلکہ جو کچھ کیا ہے درست کیا ہو۔ سلطان کے لیے سپہ سالار کا انداز چڑھانے والا تھا، چنانچہ اس نے انتہائی سخت اور سرد لہجے میں سپہ سالار کو مخاطب کیا،
سپہ سالار، ہمیں صرف 2 الفاظ میں اپنے سوال کا جواب درکار ہے۔ کیا تم نے ہمارے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کا سفاک اور سنگین جرم کیا ہے یا نہیں؟ ہاں، میں نے ننھے شہزادے کو قتل کیا ہے، لیکن ایسا کر کے میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے سلطنت کی بہتری کے لیے کیا ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ میں ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ سلطنت کے شہزادے تخت و تاج کے لیے پوری قوم کے مقدر کو داؤ پر لگاتے رہتے ہیں۔ خاموش، تم حد ادب سے گزر چکے ہو۔ تم نے صرف ننھے شہزادے کو قتل نہیں کیا بلکہ ہم پر جھوٹا بہتان بھی باندھ رکھا ہے، جس کی بنا پر ملکہ کا خواجہ سرا اور دربار میں بعض دیگر لوگ ہمیں اس کام میں تمہارے ساتھ شریک سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم بھرے دربار میں اپنے پروردگار کو حاضر جان کر یہ حلف دیتے ہیں کہ ہم اس سفاک درندگی کے بارے میں مطلق بے خبر تھے، اور تمہاری یہ جسارت بھی ناقابل معافی ہے جو تم نے سلطنت عثمانیہ پر تخت و تاج کے لیے لڑنے کا بہتان باندھا ہے۔ ہم تمہیں سزائے موت کا حکم سنانے سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو، قیصر قسطنطنیہ کے لیے یا شاہ ہنگری ہونیاڈے کے لیے؟ سلطان نے ایک طرح سے سپہ سالار کو سزائے موت کا حکم سنا دیا تھا، لیکن در حقیقت وہ دل سے ڈر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے علم تھا کہ ینیچری جیسی منہ زور سپاہ کا سپہ سالار اگر تخت نشینی کے پہلے دن نئے سلطان کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا تو ایک بار پھر اس کی فوج میں بغاوت پھوٹ پڑے گی۔ آج سلطان کے لیے زندگی کا مشکل ترین لمحہ گزارنا ناممکن ہو رہا تھا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، اگر وہ ننھے شہزادے کے سفاکانہ قتل کا بدلہ سپہ سالار سے نہ لیتا تو اہلیان دربار اور دیگر عوام میں شدید ناراضی پھیل سکتی تھی، خصوصاً جب اس کی سوتیلی ماں ملکہ سروین اپنے شیرخوار بچے کی جدائی پر نڈھال تھی اور خود سلطان کو بھی اپنا بھائی عزیز تھا اور پیارا تھا۔ اسے سپہ سالار پر بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سپہ سالار سے یہ سوال اسی لیے کیا تھا تاکہ سپہ سالار کے تعلقات عیسائیوں کے ساتھ ظاہر ہوں اور اس سفاک درندے کی گردن آسانی سے ماری جا سکے، لیکن سپہ سالار نے پھر اسی طرح جواب دیا۔ سلطان معظم، سلطان بایزید یلدرم نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے چھوٹے بھائی یعقوب کو اسی مقصد کے تحت قتل کر دیا تھا جو آج کے روز میرا مقصد تھا، اور اس کے دربار کے علماء نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ الفتنۃ اشد من القتل، یعنی فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ چنانچہ شہزادہ یعقوب کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا تھا تاکہ فتنہ نہ پیدا ہو سکے۔ آج میں نے بھی اسی غرض سے شہزادے کی جان لی ہے تاکہ سلطنت آنے والے فتنے سے بچ سکے۔ سپہ سالار کا جواب بڑا عجیب تھا۔ سلطان نے کڑک کر کہا، تم سراسر جھوٹ بکتے ہو، مفتیان اسلام پر بہتان لگاتے ہو۔ یہ سلاطین اسلام کا شیوا نہیں بلکہ فرائین مصر کا شیوا رہا ہے۔ ننھے بچوں کو تخت و تاج چھن جانے کے ڈر سے قتل کر دیا جائے۔ ہم تمہیں کسی طرح معاف نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں پوری سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ سلطان نے دل میں ایک مصمم ارادہ کرتے ہوئے پتھر کی طرح سخت لہجے میں کہا اور حکم دیا کہ وہ سپہ سالار کا سر قلم کر کے ملکہ معظمہ کے قدموں میں ڈال دیں۔ سلطان کی یہ بات سنتے ہی ینیچری کے سپہ سالار نے پہلی مرتبہ گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کیا اور اضطراب کے لہجے میں سلطان سے مخاطب ہوا۔ سلطان معظم، ایک شیرخوار کے عوض سلطنت عثمانیہ کی عظیم فوج ینیچری کا مستقبل داؤ پر لگانا قوم کے لیے ضرر رساں ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح پچھلی مرتبہ کی طرح فوج میں بغاوت پھیلنے کا اندیشہ بھی ہے۔ مجھے اپنی جان عزیز نہیں، میں سلطان معظم کے حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح سلطنت بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گی۔ سپہ سالار کی بات میں چھپی ہوئی دھمکی کو سلطان صاف محسوس کر رہا تھا، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کسی صورت میں اس ظالم قاتل کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے حکم سے جلاد سپہ سالار کا کام سرے دربار تمام کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے سپہ سالار کو جان سے مارتا، یکدم ایک طرف سے قاسم بن حشام نے آگے بڑھ کر سلطان کی خدمت میں عرض کی، سلطان معظم، ایک سرکاری سراغ رساں کی حیثیت سے میں سلطان معظم سے اجازت چاہتا ہوں کہ وہ اس مجرم کو مزید تفتیش کے لیے میرے حوالے کر دیں تاکہ اس سے معلوم کیا جا سکے کہ اس نے یہ مذموم فعل کس کے اشارے پر سر انجام دیا۔ قاسم نے گویا سلطان کی مشکل آسان کر دی۔ اس طرح اگر سپہ سالار کا تعلق سچ مچ کسی مسیحی سازش سے ثابت ہو جاتا تو ینیچری کے سپہ سالار کا قتل بہت آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ ادھر سلطان کو قاسم کی مداخلت سے حوصلہ ملا اور ادھر سپہ سالار کی جان میں جان آئی۔ اسے قاسم بن حشام کی مداخلت سے یوں لگا جیسے رحمت کا فرشتہ اس کی مدد کو آ پہنچا ہو۔ سلطان نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ننھے شہزادے کے سفاک قاتل کو قاسم بن حشام کے ہمراہ لے جائیں، اور اس کے بعد سلطان نے پہلا باقاعدہ دربار برخاست کرنے کا حکم دیا۔ آج جشن تاج پوشی کا دن تھا اور وہی ہوا جس کا ڈر سلطان اور قاسم بن حشام کے دل میں جاگزین تھا۔ سازشی اور غدار اپنا کام دکھا گئے تھے اور سلطان کے لیے پہلے روز ہی انتہائی خطرناک مسئلہ پیدا کر دیا تھا، جسے بالآخر قاسم نے ہی سلجھایا اور دربار شاہی سے اس سفاک قاتل کو اپنے ہمراہ خفیہ محکمے کے تہخانے میں لے آیا۔ یہاں آ کر قاسم نے باقی تمام سپاہیوں کو چلتا کیا اور جب تہخانہ خالی ہو گیا تو اس نے سپہ سالار سے کہا، سپہ سالار، دیکھو، تم نے بادشاہ کے بھائی کو قتل کیا ہے اور اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم موت سے بچ نہیں سکتے، لیکن تمہارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ میں تمہیں یہاں سے فرار کرا دوں۔ میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم مجھے صرف ایک بات بتا دو۔ قاسم بن حشام، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا پوچھو گے۔
तुम मुझसे ये उगलवाना चाहते हो कि मैं ईसाइयों का जासूस हूँ, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं अब भी इसी बात पर कायम हूँ कि मैंने सुल्तान के भाई को सल्तनत की भलाई में कत्ल किया है। सिपा सालार कासिम की तवक्को से ज्यादा तेज निकला, लेकिन कासिम ने हिम्मत न हारी और फिर कहा, मुझे तुमसे कुछ उगलवाने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किसके लिए काम करते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है और तुम यनीचरी में किस तरह शामिल हुए। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि जिस शख्स ने पहली मर्तबा अबू जाफर और सलीम पाशा की कली खोली थी वो मैं ही हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सुल्तान के बड़े भाई शहजादा अलाउद्दीन बीमारी से फौत नहीं हुए बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं तो तुम्हारे साथ एक सौदा कर रहा था। मुझे अपने एक जाती दुश्मन का पता दरकार है। इसके बदले में मैं तुम्हें अदरना से फरार होने का मौका दे सकता हूँ। अब कासिम की बात सुनकर सिपा सालार का दिल धक से रह गया। उसे कासिम की बात में सच्चाई महसूस होने लगी। वो ये भी जानता था कि कासिम का दुश्मन कौन है। वो अबू जाफर को कैसे भूल सकता था जिसे छुड़ाने के लिए आज से कई साल पहले एक तारीख रात में उसने अदरना के शिमाली किले पर हमला किया था। हाँ, ये सिपा सालार वही शख्स था जिसका निकाब पोश दस्ता रात की तारीकी में अबू जाफर को कासिम की कैद से छुड़ाने के लिए ले गया था। सिपा सालार की कहानी मुख्तसर सी थी। उसने कुस्तुनतुनिया में आंख खोली थी, वहीं तरबियत और परवरिश पाई। उसका खानदान कैसर का कराबतदार था। चुनाचे कैसर ने उसे एक बड़े काम के लिए मुंतखब किया और वो बड़ा काम ये था कि उसे किसी जंग में मसनूई तौर पर कैद होकर सुल्तानी सिपाह यनीचरी का हिस्सा बनना था। चुनाचे उसने ऐसा ही किया, क्योंकि ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं था। इसकी वजह ये थी कि सुल्तान की यनीचरी फौज दरअसल थी ही उन ईसाई नौजवानों का मजमुआ जो जंगों में गिरफ्तार होकर आते और बाद में उन्हें तरबियत देकर और मुसलमान करके यनीचरी में शामिल कर लिया जाता। सिपा सालार ने जब कासिम के मुंह से ये सुना कि कासिम उसके बारे में सब कुछ जानता है तो उसकी रूह कांप गई और उसे यूं लगा जैसे सुल्तानी तलवार उसके सर पर आ पड़ी हो। उसने फिलफौर फैसला किया कि वो कासिम के साथ ताउन करेगा और अदरोना से फरार होने की कोशिश करेगा। ये सोचकर उसने कहा, इस बात का क्या सबूत है कि तुम अपने दुश्मन का पता मालूम कर मुझे जिंदा छोड़ दोगे? कासिम का तीर ठीक निशाने पर बैठा था। गोया सिपा सालार ने एतराफ कर लिया था कि वो कैसर का जासूस है। उसके सवाल पर कासिम ने कहा, मेरे सौदे पर यकीन करना तुम्हारी मजबूरी है। अगर तुम यकीन नहीं करते तो ना करो। मैं अपने दुश्मन का पता तुम्हें अजियत में मुब्तला करके भी मालूम कर सकता हूँ। अब जैसे तुम्हारी मर्जी। कासिम की बात में वजन था जिसे सिपा सालार ने पूरी तरह महसूस किया और बेबसी से कासिम की तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। तुम पर एतमाद करना मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरे हाथ पांव की जंजीरें खोल दो। मैं तुम्हारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ। कासिम ने उसकी तमाम जंजीरें खोल दी, सिर्फ हाथों में हथकड़ी रहने दी ताकि वो हमला न कर सके, और उसके करीब फर्श पर बैठ गया। सिपा सालार ने कहा, अबू जाफर को जुमे की शब मैंने ही तुम्हारी कैद से रिहा करवाया था। मैं और मेरे साथियों ने आधी रात के बाद शिमाली किले पर हमला करके वहां मौजूद मुहाफिजों को कत्ल कर दिया और किले के तहखाने से अबू जाफर को निकालकर हम लोग फसील की जानिब से ही शहर से बाहर उतारा। शहर से बाहर अल्बानवी कनीज की बेटी मार्सी की सवारी मुहाफिजों के एक दस्ते समेत हमारी मुंतजिर थी। सिपा सालार ने अभी इतना बताया था कि कासिम का दिमाग सनसनाने लगा। तो क्या अबू जाफर मार्सी को अपने साथ ले गया था? क्या उस वक्त तक मार्सी जिंदा थी? ये अल्फाज कासिम के रगो पै में सर्द लहर की तरह उतर गए। उसने बेसब्री से दरियाफ्त किया, ये क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या अल्बानवी कनीज की बेटी मार्सी उस वक्त तक जिंदा थी? हाँ, वो जख्मी थी लेकिन पूरी तरह सेहतियाब थी। उसे हम लोग एक रथ में लिटाकर अल्बानिया की जानिब रवाना हुए थे। हमने बराह रास्त अल्बानिया का रास्ता इख्तियार न किया, बल्कि पहले हमने एशियाई कोचक की जानिब 500 कोस का फासला तय किया और फिर हमने एक लंबा मोड़ काटकर कोहे बलकान का रुख किया था। कोहे बलकान के नजदीक पहुंचकर मैंने अबू जाफर को अलविदा कहा और वापस अदरना लौट आया। उस वक्त तक मैं सिपा सालार नहीं था, बल्कि यनीचरी का सिपा सालार ख्वाजा खैरी था, इसलिए मेरी गुमशुदगी पर किसी की नजर नहीं गई। कासिम पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। इसका मतलब तो ये था कि मार्सी अभी तक जिंदा थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वो अपनी जगह पर बैठा बैठा मुस्तरिब हो गया। मार्सी उसकी पहली मोहब्बत, उसकी जिंदगी अभी तक जिंदा थी, जिसे वो 6 साल पहले मुर्दा तस्वुर कर चुका था। और फिर जब उसके खास आदमी ने उसे आकर ये बताया कि सिकंदर बेग ने सुल्तान मुराद खान के एलचियों को कत्ल कर दिया है और मार्सी अल्बानवी महल में मौजूद नहीं है, तो उसे यकीन हो गया था कि मार्सी मर चुकी है। लेकिन आज सिपा सालार की बात सुनकर उसके औसान ठिकाने आ रहे थे, क्योंकि अब 6-7 साल बाद उसे अचानक मार्सी के जिंदा होने की खबर मिली थी। वो बुरी तरह बेचैन हो गया था और चाहता था कि किसी तरह उसे पर लग जाएं और वो उड़कर मार्सी तक जा पहुंचे, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि मार्सी कहाँ है। उसने जज्बात में लबरेज लहजे में पूछा, क्या तुम्हें उस अल्बानवी कनीज की बेटी के बारे में कुछ खबर है कि अबू जाफर उसे कहाँ लेकर जा रहा था? हाँ, मुझे मालूम है। अबू जाफर उसे सिकंदर बेग के लिए अल्बानिया लेकर जा रहा था, लेकिन वो तो अल्बानिया में नहीं है। मैंने खुद मालूम किया है, कासिम ने बेचैनी से कहा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔